اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا مند متعال کا شکر ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بہترین ایام کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام، ماہ مبارک رمضان کے دن کہ جس میں خدا کا ایک سفرہ ہے، خدا کی جانب سے دسترخوان ہے نعمتوں کا، جو اپنے بندوں کے لیے خدا بچھا دیتا ہے، اور انسان واقعاً حیران ہوتا ہے کہ خدا کی کس نعمت کو ذکر کرے، کس نعمت کو ذکر نہ کرے، کس نعمت کے بارے میں بات کرے۔ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں بندوں کے اوپر، اتنے زیادہ احسانات ہیں بندوں کے اوپر کہ انسان گنتا رہے لیکن یہ احسانات ختم نہیں ہوتے۔ اس کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے، اس ماہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے، حقیقت تک ادراک تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک حد تک اپنے معرفت کو بڑھانے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت خطبہ ہے جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ خطبہ اقبال الاعمال میں بھی نقل ہوا، مفاتیح الجنان میں بھی نقل ہوا، اور ظاہراً شیخ سلوک اعمالی کے اندر بھی نقل ہوا کہ جو اللہ کے رسول نے بیان کی، اور یقیناً آپ نے اس کے جملے مختلف مقامات پہ سنے ہوں گے، لیکن اتنا خوبصورت خطبہ ہے، اتنا مزیدار، اتنا جاذب خطبہ ہے کہ یہ ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے اس مکمل خطبے کو پیش کیا جائے تاکہ بہترین انداز سے ماہ مبارک رمضان کی معرفت حاصل ہو سکے۔ اور خطبہ اس انداز سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے آبا و اجداد سے، یعنی اپنے بابا سے، وہ اپنے بابا سے نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک سلسلہ پہنچا امام حسین تک، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا امام امیر المؤمنین سے نقل کیا، یہاں تک کہ بات پہنچی اللہ کے رسول تک۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا، اور کیا خطاب فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو اللہ کا مہینہ تم تک آ گیا، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ یہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ یہ تین چیزیں لے کے آیا ہے، یہ برکت کو لے کے آیا ہے، یہ رحمت کو لے کے آیا ہے، اور یہ مغفرت کو لے کے آیا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینوں میں شامل ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی دن باقی دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں۔ یعنی افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے اندر سورج الگ انداز سے نکلتا ہے، چاند الگ انداز سے نکلتا ہے؟ نہیں، افضل ہونے کا معنی یہ ہے کہ خدا کا قرب بہترین انداز سے حاصل ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ گناہوں کی مغفرت ہو، اگر چاہتے ہو اہل بیت سے توسل اختیار ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کے راستے پہ چلو، اگر اپنے نفس کو، اپنی روح کو اہل بیت سے متصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، اس کے لمحات بہترین لمحات، یعنی اس کی گھڑیاں، اس کے گھنٹے بہترین ہیں باقی دنوں کے، باقی ایام کے مقابل میں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، کتنا پر لطف مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی مہمان نوازی کے لیے بلایا گیا ہے۔ وجعلتم من اہل کرامت اللہ، اس ماہ کے اندر تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے۔ یعنی اہل کرامت کون؟ میرے اپنے الفاظوں کون؟ کہ وہ کہ گویا جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں مقبولیت رکھتے ہیں، تمہیں اس ماہ کے اندر اہل کرامت میں سے قرار دیا۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا کچھ نہ کرنے پہ بھی ثواب دیتا ہے، اتنا خدا ثواب دینے کے لیے تیار ہے کہ اس کے اندر تمہاری سانسوں کا ثواب تسبیح کا ثواب ہے، یہ سانسیں تمہاری تسبیح کے برابر ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تمہارا سونا عبادت ہے۔ یعنی واقعی انسان اندازہ لگائے کہ کچھ انسان کے وہ افعال ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی چاہ کے بھی اپنی سانس نہیں روک سکتا، کوئی شخص چاہ کے بھی اپنی اس انداز سے یہ نہیں کر سکتا کہ نہ سوئے۔ جسمانی ضرورت ہے، جو تمہاری جسمانی ضرورت ہے، اللہ نے اس کے اوپر بھی ثواب قرار دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جب یہ مرحلہ ہو تو جو عمل کرنے والا ہو، جو نیکیاں کرنے والا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے، یعنی تم عمل کرو، بے فکر رہو کہ گویا تمہارا عمل قبول ہے یا نہیں، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وَدُعَاؤكُمْ فِيهِ مستجاب، تمہاری دعائیں خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہیں، یعنی تم دعا کرو
خدا ان دعاؤں کو قبول کرے گا۔ فصل، اب جب یہ مرحلہ آیا ہے تو اللہ کے رسول یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کون سی دعا کرو۔ فصل اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، پس اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ آداب دعا میں سے بھی امام اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں کہ جب دعا کرو تو صادق نیت لے کے جاؤ، سچی نیت لے کے جاؤ، طاہر قلب لے کے جاؤ۔ کیا دعا کرو؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اس ماہ میں خدا بند متعال تمہیں، بلکہ نہ صرف اس ماہ میں، مطلقاً اللہ کے رسول نے بات کی ہے کہ تمہیں توفیق عطا فرمائے روزے کی، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کی کتاب کی تلاوت کرنے کی۔ فإن الشقی من حرم من غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، کتنا شقی ہے، کتنا شقی ہے وہ کہ جو اس ماہ کے اندر اللہ کی مغفرت سے محروم رہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس اس ماہ کے اندر اپنی بھوک کے ذریعے سے، اپنی پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک کو یاد کرو، وَعَطْشَهُ، قیامت کی پیاس کو یاد کرو، یعنی اس منظر کو یاد کرو کہ جب تم خدا کے محشر پیش کیے جانے ہوگے، تم اس بات کا انتظار کر رہے ہوگے اور تپتی ہوئی دھوپ تمہارے اوپر پڑ رہی ہوگی، اس موقع پہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی، اس بات کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، اس ماہ کے اندر کون سے کام کرو؟ صدقہ کرو۔ کس کے اوپر؟ فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر۔ اب یہاں سے اللہ کے رسول نے وہ اخلاقی پہلو بیان کرنا شروع کیے جو انسان رمضان کے اندر اختیار کرے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بڑوں کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بچوں سے یعنی جو عمر میں چھوٹے ہیں ان سے رحم سے پیش آؤ، محبت، شفقت اپنے اندر انسان پیدا کرے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور تمہارا کام کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، جہاں انسان جا کے ملے اس ماہ کے اندر۔ یقیناً بہت عظیم اجر ہے رشتہ داروں سے ملنے کا، اس کو کم نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ 2 رکعت نماز کا ثواب زیادہ ہے، رشتہ دار سے ملنے کا ثواب کم ہے۔ نہیں، رشتہ دار سے ملنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، رشتہ داروں کے پاس جا کے بیٹھنا ثواب ہے، خدا کے قرب سے انسان جائے، اس نیت سے جائے کہ میں عبادت خدا کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، یقیناً اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے بیٹھے رشتہ داروں سے۔ خاص طور پہ انسان، میرے اپنے الفاظ ہیں، جو گھر میں بوڑھے ہیں، جن کی ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، انسان جائے ان کے پاس جا کے بیٹھے، جو اس عمر میں آ گئے ہیں جن کو وقت کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بھی کسی ناراضگی ہے اس کو ختم کرے، انسان صلہ رحمی کرے اس ماہ کے اندر۔ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور پھر اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور دیکھو جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس چیز سے اپنی نگاہوں کو موڑ لو۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعَكُمْ، جس چیز کو سننا جائز نہیں اس سے اپنے کانوں کو موڑ لو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، کیا کرو تم اس ماہ کے اندر؟ جو یتیم ہیں، لوگ یتیموں کے اوپر رحم کرو، ان کے اوپر احسان کرو، ان سے نیکی کرو، ان جو یتیم ہیں۔ جب تم ان سے نیکی کرو گے تو تمہارے یتیموں کے اوپر بھی نیکی کی جائے گی، مکافات عمل ہے، پلٹ کے آئے گا انسان کی طرف۔ انسان کیا کرے؟ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اس ماہ کے اندر اپنے گناہوں سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، اس ماہ کے اندر خدا کی بارگاہ میں جب نماز کا وقت ہو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یعنی خاص طور پہ تاکید ہے اس چیز کی کہ انسان دعا کرے اوقات صلوات کے اندر۔ یہ نماز کے یعنی رمضان کے ایام ویسے ہی افضل ترین ایام ہیں، اس کے لمحات ویسے ہی افضل ترین لمحات ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعائیں مستجاب ہیں، اس میں بھی جب نماز کے اوقات ہوں تو کتنا زیادہ ثواب اور مقام قبولیت ہے جو بڑھ جاتا ہے۔ پھر بیان کیا کہ صرف یہاں تک نہیں،
فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَات، یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں اوقات نماز کی افضل ترین گھڑیاں ہوتی ہیں. ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت علی عبادہ، خداوند متعالی ان گھڑیوں کے اندر اپنے بندوں کی جانب نگاہ کرتا ہے. یجیبہم اذا ناجوہ، یہ جب اس کو پکارتے ہیں، اس سے نجوہ کرتے ہیں تو ان کو جواب دیتا ہے. یلبیہم اذا نادوہ، جب اس کو ندا دیتے ہیں تو خدا لبیک کہتا ہے ان گھڑیوں کے اندر. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، جب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرتا ہے. یا ایھا الناس ان انفسکم مرحونۃ باعمالکم، اے لوگو تمہارے نفس مرہون منت ہے تمہارے اعمال کے، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے ہی تمہارے نفس اس کے مطابق ہوگا. فَفَقُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، پس ان کے اوپر یعنی ان اعمال کے اوپر اپنے نفس کے اوپر رحم کرو. کس کے ذریعے سے؟ استغفار کے ذریعے سے، کیونکہ یہ تمہارا نفس گویا تابع ہے کہ اس کا تمہارے عمل کا. بس جب تم استغفار کرو گے تمہارے نفس کے لیے بہترین ہوگا. پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، جو تم نے اپنی کمر کے اوپر مختلف قسم کے بوجھ ڈالا ہوا ہے، اس بوجھ سے تمہاری کمر بھاری ہو چکی ہے. انسان اس بات کا احساس کرے کہ کس طریقے سے برائیوں کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ برائیاں طے بطے انسان کے نفس کے اوپر گویا جمع ہو رہی ہیں. یہ میرے اپنے الفاظ ہیں تمام، کہ کس طریقے سے طے بطے نفس کے اوپر جمع ہو رہی ہیں، گویا اس کی کمر کو جھکا دیا ہے ان برائیوں نے. فَخَفَّفُوهَا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ تم لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے سے اپنی کمر کے بوجھ کو ہلکا کرو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اور جان لو اللہ نے اپنی عزت کی قسم کہی ہے اللہ يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، کہ خداوند متعال جو نماز پڑھنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ان کو عذاب نہیں دے گا. کتنا عظیم مقام ہے. وَلَا يُرَوِّعُهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ دن کے جب لوگ تمام کے تمام لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے، خدا کے لیے کھڑے ہوں گے، خداوند متعال انہیں ان لوگوں کو آتش جہنم کے حوالے نہیں کرے گا. ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگو جو اس ماہ کے اندر کسی مؤمن روزے دار کو افطار کرائے، کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا ثواب یہ ہوگا کہ جیسے گویا اس نے راہ خدا میں ایک غلام کو آزاد کرایا ہو. شاید آج کے زمانے میں ہم اس چیز کو نہ سمجھ سکیں کہ راہ خدا میں غلام آزاد کرانا کتنا عظیم مقام رکھتا تھا، کتنا مشکل کام تھا. لیکن اس زمانے میں ذرا تصور کیجئے کہ جہاں ایک ایک غلام کی اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے کہ ایک مڈل کلاس انسان کے لیے تو خریدنا ممکن ہی نہیں ہے. تو جا کے انسان اپنے لیے خرید رہا ہو، اس کو خرید کے آزاد کر دے خدا کی راہ میں، کتنا عظیم عمل ہوگا. تو کیا کہا کہ غلام آزاد کرانے کا ثواب، اور جو تمہارے پچھلے گناہ ہوئے ہیں اس کے مغفرت کا سبب بنے گا کسی مومن کو افطار کرانا. سوال کیا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، مدینے کے زمانے کے حالات سمجھیے کہ جہاں گھر میں اپنے الفاظ ہے کہ جہاں گھر میں پردوں کا ہونا بھی ایک لگژری سمجھا جاتا تھا. تو کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اس طریقے سے انجام دے سکیں، یعنی ہم سب میں سے ایسا بعض ممکن ہے کرا سکیں لیکن ہر کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آتش جہنم سے بچو، یعنی گویا افطار کراؤ اگرچہ تمہیں ایک کھجور کے کچھ حصے کے ذریعے سے کرانا پڑے. واتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تمہیں تھوڑا سا پانی ہی پلانا پڑے. ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اے لوگو اس ماہ کے اندر جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا، جس نے اپنے یعنی اس چیز کو بہتر بنایا، کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اس کے لیے اس دن جواز ہوگا کہ جس دن لوگوں کے قدم
لرز رہے ہوں گے اور لوگ قدم پھسل رہے ہوں گے. یعنی صراط مستقیم یعنی صراط کے اوپر پورے صراط کے اوپر اس کے لیے خداوند متعال جواز قرار دے گا، جانے کی اجازت دے گا اس کو. ومن خفف فی هذا الشارع عما ملکت یمینہ، اور اس ماہ کے اندر جس نے اپنے ماتحت کے اوپر نرمی بخشی، اس کے لیے معاملے کو آسان کیا. ماہ مبارک رمضان ہے، خاص طور پہ انسان کوشش کرے کہ یقیناً مختلف جگہ کام کرتا ہے انسان تو مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اس کے نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں. کام کے یعنی میں اس بات کو اس کا تشریح کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ انسان اپنے نیچے کام کرنے والوں کے کام کو تھوڑا سا رمضان کے اندر آسان کر دے. روزے سے ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، پریشانی میں ہے، کوئی بات نہیں، رمضان ہے، کام تھوڑا سا تاخیر ہو جائے گی لیکن تم اطمینان میں رہو، سکون میں رہو. اگر کوئی شخص اس طریقے سے کرے گا کہ اپنے ماتحت کے اوپر حساب کو آسان کر دے گا، معاملے کو آسان کر دے گا، خفف اللہ عنہ حسابہ، خداوند متعال اس کے حساب کتاب کو آسان کرے گا. کتنی بہترین ڈیل ہے، کتنا بہترین معاملہ ہے کہ انسان اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے لیے اپنے کام کو ہلکا کر دے تو خدا اس کے حساب کے سختی کو آسان کر دے گا. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ، اور جو اس ماہ کے اندر اپنے غصے کو دوسروں سے روکے گا، خدا اپنے غصے سے اس کو محفوظ رکھے گا اس دن جس دن خدا کا سامنا ہوگا. ومن اکرم فیہ یتیما، اس ماہ کے اندر جو کسی یتیم کا اکرام کرے، کسی یتیم کو عزت دے. اسلام بہت اہمیت دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ یتیموں سے کس طریقے سے معاملہ کیا جائے. جو اس ماہ کے اندر کسی یتیم کا اکرام کرے، کسی یتیم کو عزت دے، اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، خداوند متعال اس کو بھی اکرام دے گا، اس کو بھی عزت دے گا کہ جس دن خدا سے ملاقات کر رہا ہوگا. انسان یتیموں کا خیال رکھے. ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اس ماہ کے اندر خاص طور پہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملے. صلہ رحمی نکلا ہی وصلہ سے، وصلہ یعنی ملنا. تو جو اس ماہ کے اندر رشتہ داروں سے ملے، خداوند متعال اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا اس دن کہ جس دن خدا کا سامنا ہوگا، یہ خدا سے مل رہا ہوگا. ومن قطع فیہ رحمہ، جو اس ماہ کے اندر، اور مطلقاً اللہ کے رسول نے تو بات کی کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرے، جو اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو جائے، دور ہو جائے، قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، جس دن خدا کا سامنا ہوگا، خدا سے ملاقات کا دن ہوگا، خدا اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا. پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ ومن تطوع فیہ بصلاۃ، جو اس ماہ کے اندر نماز کو پڑھے، نماز کی نیکی کو انجام دے، کتب لہ براءۃ من النار، خداوند متعال آتش جہنم سے براعت اس کے لیے قرار دے گا. ومن عد فیہ فرضا، جو اس ماہ کے اندر واجب کو ادا کرے، کان لہ ثواب من عد 70 فریضہ، خداوند متعال اس کے لیے 70 فریضوں کو انجام دینے کا ثواب عطا کرے گا. یعنی ایک نماز پڑھنا کا ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا بڑھ جائے گا. 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی ہے تو 70 دفعہ گویا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اتنا ثواب ملے گا. کتنا بڑھ کے ثواب مل رہا ہے. فیما سواہ من الشہور، جو باقی مہینوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، اور جو اس ماہ کے اندر اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو اس ماہ میں اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجے، ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، خداوند متعال اس ماہ کے اندر خداوند متعال اس کے میزان کو یعنی اس کے ترازو کو بھاری قرار دے گا. یعنی اس کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ وہ لمحہ کہ جہاں انسان اس نتیجے کا منتظر ہوگا کہ اس کے اعمال کا میزان ہلکا ہے یا بھاری ہے، خداوند متعال اس کے میزان کو بھاری قرار دے گا کہ جس دن لوگوں کے میزان ہلکے ہو رہے ہوں گے. یہ ایک چھوٹی سی عبادت ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں بہت فضیلت رکھنے والی عبادت ہے. انسان اس درود کو معمولی نہ سمجھے. کوشش کرے رمضان کے اندر فارغ بیٹھا ہوا ہے، راستے میں ہے، گاڑی میں ہے، چل رہا ہے، درود پڑھتا رہے، اپنی زبان کو درود سے مسلسل جو ہے مزین رکھے. جب اس طریقے سے ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال اس کے میزان کو بھاری کر دے گا. ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، جو اس ماہ کے اندر قرآن کی ایک آیت کو پڑھے، کتنا ثواب ہے اس کا، کان لہ
مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اس کے لیے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جیسے گویا اس نے اس ماہ کے علاوہ باقی مہینوں میں پورا قرآن پڑھا ہو۔ ایک آیت کا ثواب کتنا ہے کہ جیسے باقی ماہ میں پورا قرآن ختم کیا ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا شہر مفتحہ، اے لوگو اس ماہ کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کام کیا کرنا ہے تم نے؟ فاسألوا ربکم، اللہ سے دعا کرو اللہ یغلقها علیکم، ان دروازوں کو تمہارے لیے بند نہ کر دے۔ یعنی ہو سکتا ہے دنیا کے اللہ نے اپنی رحمت سے کھول تو دیا ہے جنت کے دروازوں کو، واقعاً خدا بچائے اس کام سے کہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ اس کی رحمت کا جو جوش مارتا ہوا سمندر ہے وہ بھی ہمارے اوپر ماند پڑ جائے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ خدا ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ اللہ سے دعا کرو تمہارے اوپر نہ کھول دے، تمہارے لیے دروازے بند نہ کر دیے جائیں۔ وہ ابواب النیران مغلقہ، جہنم کے دروازے بند ہوئے ہوئے ہیں، لیکن فاسألوا ربکم ان لا یفتح علیکم، کہ اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے لیے ان دروازوں کو نہ کھول دے۔ والشیاطین مغلولہ، شیطانوں کو اس ماہ کے اندر باندھ دیا گیا ہے۔ فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، لیکن اللہ سے دعا کرو تمہارے اوپر ان کو مسلط نہ کریں۔ اسی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بعض اوقات رمضان میں بھی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو انسان سوال کرتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیوں کر برائیوں، شیاطین تو بند ہیں۔ نہیں، شیطان تو بند ہے، لیکن اگر انسان نے اس ماہ کے اندر بھی برائی کی تو وہ شیطان کو بند کرنے والا خدا شیطان کو اس شخص کے اوپر مسلط کر دے گا۔ پھر روایت کے مطابق سوال کیا امیر المومنین نے، فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول اس ماہ کے اندر افضل ترین عمل کیا ہے؟ اتنے سارے اعمال بیان ہوئے، افضل ترین عمل کیا ہے؟ کہا کہ الورع من محارم اللہ، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس ماہ کے اندر افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان حرام الہی سے بچے، جن چیزوں کو اللہ نے قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، یعنی افضل ترین عمل یہ ہے۔ اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ ثم بقا، اللہ کے رسول گریہ فرمانے لگے۔ فقلت، یعنی امیر المؤمنین بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ما یبکیک، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلایا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی ابقی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی مجھے اس چیز نے رلایا کہ جو چیز تمہارے اوپر اس ماہ کے اندر حلال قرار دی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ انی بکا وانت تصلی لربک، اے علی گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز کو ادا کر رہے ہوں گے، وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، اور وہ شخص نمودار ہوگا کہ جو اول و آخر سب سے زیادہ سب میں شقی ہوگا، سخت دل ہوگا۔ شقی کو آخر ناقت ثمود، اس کی شقاوت کیسی ہوگی؟ اس کی شقاوت ویسی ہوگی جیسے ناقہ صالح کے پیروں کو کاٹنے والے قوم ثمود میں وہ شخص تھا، جیسی اس کی شقاوت تھی۔ فضربک، یعنی گویا علی کہنے کہ گویا اللہ کے رسول کہنے کہ اے علی آپ کی مثال بھی میری امت میں اس ناقے کی مانند ہے کہ جس کا کام بس خدا کی جانب لوگوں کو بلانا تھا، جس کا کام بس یہ تھا کہ خدا کے وجود کے اوپر دلیل بنے، اپنے نبی کی حقانیت کے اوپر دلیل بنے۔ اے علی آپ کو قتل کرنے والا بھی ویسا ہی شقی ہوگا۔ فضربک ضربۃ علی فراقک، اے علی کو یہ آپ کے پیشانی کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر ضربت لگائے گا۔ فخضب منہا لحیتک، اے علی اس سے آپ کی داڑھی آپ کے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ جب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو امیر المؤمنین نے سوال کیا، فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامۃ من دینی، اے اللہ کے رسول جب یہ کیفیت ہوگی تو کیا میرا دین سالم ہوگا، یعنی میرے دین کی سلامتی ہوگی؟ کتنی فکر ہے مولا کائنات کو اپنے دین کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فی سلامۃ من دینک، اے علی آپ کے دین کی سلامتی کے اوپر ہوگی۔ ثم قال، اس کے بعد کہا کہ یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔
ومن ابغضک فقد ابغضنی، علی جس نے آپ سے بغض کو اختیار کیا اس نے مجھ سے بغض کو اختیار کیا۔ اور اس کے بعد پھر بیان کیا من سبک فقد سبنی، علی جس نے آپ کو سب کیا، جس نے آپ کے لیے خراب الفاظ کا استعمال کیا، اس نے میرے اوپر سب کیا۔ لأنک منی کا نفسی، علی کیونکہ آپ کی مجھ سے نسبت ایسی ہے جیسے میرے نفس کی گویا مجھ سے نسبت ہے۔ روح کا من روحی، علی آپ کی روح میری روح سے ہے۔ وطینتک من طینتی، اے علی آپ کی مٹی میری مٹی سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی وایاک، اے علی اللہ نے آپ کو اور مجھے خلق کیا، اصطفانی وایاک مجھے اور آپ کو چن لیا، اختارنی وایاک اصطفانی وایاک، اختارنی للنبوہ مجھے نبوت کے لیے اختیار کیا میرا، واختارک للامام اور آپ کو امامت کے لیے قرار دیا۔ ومن انکر امامتک فقد انکرنی، پس جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی، علی آپ میرے وصی ہیں۔ وہ ابو ولدی، آپ میری اولاد کے باب ہیں، یعنی گویا حسن و حسین اولاد رسول ہیں گویا، علی آپ ان کے باب ہیں۔ وزوج ابنتی، آپ میری بیٹی کے شوہر ہیں۔ وخلیفتی علی امتی، میری امت کے اوپر، فی حیاتی و بعد موتی، میری امت کے اوپر میری زندگی میں اور میرے بعد آپ خلیفہ ہیں۔ امرک امری، علی آپ کا حکم دینا میرا حکم دینا ہے۔ ونہیک نہی، علی آپ کا منع کرنا کسی شے سے میرا منع کرنا ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، علی اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت کے اوپر مبعوث کیا ہے۔ وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے بہترین انسان قرار دیا ہے۔ انک لحجۃ اللہ علی خلقی، علی آپ لوگوں کے اوپر اللہ کی حجت ہیں۔ وامینہ علی سرہ، علی آپ لوگوں کے اوپر اللہ کے رازوں کے امین ہیں۔ وخلیفتہ علی عبادہ، علی آپ بندوں کے اوپر اللہ کے خلیفہ ہے۔ یہاں یہ خطبے کا اختتام ہوتا ہے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ کے اندر وہ جو اللہ کے رسول کی خواہش ہے، جس انداز سے اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ان کے امتی اس ماہ کے اندر بنے، ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ اپنے نفس کو اس کے مطابق ڈھال سکیں، ان اعمال کو انجام دے سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔